سیدنا عمر کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ ان کی وفات قاتلانہ حملے کے نتیجے میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، وہ اس میں جانبر تو نہیں ہو سکے، لیکن 2-3 دن کی مہلت انہیں ضرور مل گئی۔ ٹھیک۔ اس میں انہوں نے اپنے بعد نئے حکمران کے انتخاب سے متعلق بعض ہدایات دیں۔ ٹھیک۔ ان ہدایات میں وہی اصول ملحوظ ہیں جو میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ امرہم شورا بینہم کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ فیصلہ کرنے کے لیے وہی لوگ بیٹھیں گے جن کو مسلمانوں کی جماعت میں اس وقت ارباب حل و عقد کی حیثیت حاصل ہے۔ ان کی اکثریت جس نتیجے پر پہنچ جائے گی وہی فیصلہ کن ہو جائے گا، اس کے مطابق امیر المومنین کے انتخاب کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اصول یہی ملحوظ ہیں۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جو جماعت وجود میں آئی، جماعت المسلمین یا مسلمانوں کی جماعت، جس کے نظم اجتماعی کا معاملہ زیر بحث ہے، اس جماعت کے بارے میں میں یہ عرض کر چکا کہ اس کے افراد کی تعداد تو 1 لاکھ سے کچھ زیادہ ہے، لیکن اس کی قیادت بالکل متعین تھی۔ یہ متعین قیادت میں نے گن کر بتا دیا تھا کہ 10-15 اہل الرائے پر مشتمل تھی، یعنی مسلمانوں کی قیادت، سیادت کا منصب جن لوگوں کو حاصل تھا یا جو ان کی نمائندگی کر سکتے تھے وہ یہی 10-15 لوگ تھے۔ ان سب لوگوں کو بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا تھا، اور صحابہ کی جماعت بھی بہرحال صحابہ کی جماعت تھی، اس میں اب کوئی اضافہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ شرف اب قیامت تک کسی اور کو تو حاصل نہیں ہونا تھا۔ صحابہ کی جماعت کے یہ ارباب حل وقت آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ سیدنا صدیق رخصت ہو گئے، سیدنا عمر رخصت ہو گئے، سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رخصت ہو گئے، معاذ بن جبل رخصت ہو گئے، آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ چنانچہ اب یہ ضروری تھا کہ آگے کے بارے میں کوئی واضح لائے عمل اختیار کیا جائے، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی نوبت آتی، سیدنا عمر پر قاتلانہ حملہ ہو گیا، جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے۔ اس ہنگامی صورتحال میں جو کچھ موجود تھا اسی کی بنیاد پر اب فیصلہ ہونا تھا۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے اس سارے معاملے پر غور کیا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ صورتحال وہ نہیں ہے جو مثلا سیدنا صدیق کے انتخاب کے موقع پر تھی کہ ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ تقطع العناق ہے، یہ انہی کا جملہ ہے جس کے سامنے لوگوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ ٹھیک۔ سیدنا صدیق دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو اس وقت بھی ایک بڑی نمایاں شخصیت سیدنا عمر کی موجود تھی، جن کے بارے میں 2-4 لوگوں کے تحفظات ہو سکتے تھے، لیکن کسی بڑے اختلاف کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، نہ ان کے مقابلے میں کسی دوسرے شخص کی طرف مسلمانوں کی اکثریت کا التفات ہو سکتا تھا۔ چنانچہ فیصلہ کرنے میں بڑی آسانی رہی۔ اب صورتحال بالکل تبدیل ہو چکی تھی۔ اس تبدیل شدہ صورتحال کو خود سیدنا عمر نے بیان کیا ہے، میں ان کا اپنا بیان آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس سے صورتحال بالکل واضح ہو جائے گی۔ یہ الطبقات الکبریٰ کی 3ری جلد ہے، اس میں صفحہ 344 سے یہ اقتباس پڑھ رہا ہوں۔ سیدنا عمر نے فرمایا، انی قد نظرت لکم فی امر الناس فلم اجد عند الناس شقاقا الا ان یکون فیکم فإن کان شقاق فہو فیکم وانما الامر الی 6۔ میں نے تمہارے لیے امامت عامہ کے مسئلے پر غور کیا ہے۔ مسلمانوں کی حکمرانی یا مسلمانوں کی خلافت کے لیے ہمارے ہاں امام یا امامت عامہ کی اصطلاح رائج ہے۔ میں نے تمہارے لیے امامت عامہ کے مسئلے پر غور کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خلافت کے معاملے میں لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں، الا یہ کہ وہ تم میں ہو، الا یہ کہ وہ تم میں ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت میں اس وقت کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس پر سب کا اتفاق ہو جائے، لیکن بہرحال کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو اختلاف بھی ہوگا انہی میں محصور رہے گا۔ ٹھیک۔
وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ظاہر ہے انہی ارباب حل وقت میں سے ہیں جو صحابہ کرام کی قیادت میں اس سے پہلے بھی نمایاں رہے تھے، اور اب بہت سے لوگوں کے رخصت ہونے کے بعد دنیا میں موجود تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ تمہارے اندر ہی محصور ہے، یعنی تم چند لوگ ہو، جس نے بھی حکمرانی کے بارے میں سوچنا ہے وہ تم میں سے کسی کے بارے میں سوچے گا۔ اگر لوگوں کو کوئی اختلاف ہونا ہے تو یہی ہونا ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ فلاں کو چاہتے ہیں اور کچھ کہیں گے فلاں کو چاہتے ہیں۔ یہ صورتحال خود بتا رہی ہے کہ جس طرح پہلے کسی ایک شخص پر سب کی نظریں پڑ سکتی تھیں یا کسی ایک شخص کے بارے میں ایک بڑی اکثریت متفق ہو سکتی تھی، وہ صورتحال نہیں ہے۔ ٹھیک، اس کو انہوں نے اس خوبصورت اسلوب میں بیان کیا ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خلافت کے معاملے میں لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں، الا یہ کہ وہ تم میں ہو، بس اگر کوئی اختلاف ہے تو تمہارے اندر ہی محصور ہے۔ ٹھیک، لہٰذا اب یہ معاملہ تم 6 اصحاب کے سپرد ہے۔ اس میں انہوں نے نام بھی بتا دیے، ان لوگوں کو متعین بھی کر دیا، اور یہ کہا کہ یہ 6 لوگ ہیں، یہی اس وقت مسلمانوں کے ارباب حل وقت ہیں، جو فیصلے کرنے ہیں وہ انہی کو کرنے ہیں، اور اگر لوگوں میں سے کچھ کی رائے ایک کے بارے میں اور دوسرے کے بارے میں ہونی ہے تو وہ بھی انہی لوگوں میں ہونی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ تم لوگ بیٹھ جاؤ، میں یہ معاملہ تمہارے سپرد کر دیتا ہوں، میں کسی آخری نتیجے تک پہنچ جاتا تو اپنی رائے بھی دیتا، اب تم بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لو۔ ان 6 لوگوں کے نام انہوں نے بالکل متعین طور پر بتائے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ 6 لوگ ہیں: عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، علی، زبیر، طلحہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ ٹھیک، یہ 6 لوگوں کے نام انہوں نے بتا دیے، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور اہتمام بھی کیا۔ وہ اہتمام بھی طبقات میں نقل ہوا ہے۔ یہ اقتباس اب میں اس کی 3ری جلد کے 364 صفحے سے پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ارسلہ عمر بن الخطاب الی ابی طلحہ الانصاری قبیل ان یموت بالساعة یا فقال یا ابا طلحہ کن فی 50 من قومک من الانصار ما هؤلاء النفر اصحاب الشورى فإنهم فيما أحسب سيجتمعون في بيت أحدهم فقم على ذلك الباب بأصحابك فلا تترك أحدا يدخل عليهم ولا تتركهم يمضي اليوم الثالث حتى يعمر أحدهم۔ وفات سے ذرا پہلے عمر رضی اللہ عنہ نے ابو طلحہ انصاری کو بلایا۔ یہ انصار میں سے ہیں، یعنی انصار کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اس میں، وہ اقلیتی جماعت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اقتدار قریش کے پاس رہے گا، اور اس کی وجہ بھی وہی ہے، امرہم شورا بینہم، قریشی کو جزیرہ نما عرب میں عمومی اعتماد حاصل ہے۔ ٹھیک، انہوں نے ابو طلحہ انصاری کو بلایا، وہ آئے تو فرمایا ابو طلحہ اپنی قوم انصار کے یہاں انہوں نے مہاجرین میں سے کسی کو نہیں لیا، اپنی قوم انصار کے 50 آدمی لے کر ان اصحاب شورا کے پاس پہنچ جاؤ۔ میرا خیال ہے کہ یہ اپنے میں سے کسی کے گھر میں جمع ہوں گے، لہٰذا تم اپنے ساتھیوں کو لے کر دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، اور نہ کسی کو اندر داخل ہونے دو، اور نہ انہیں انتخاب امارت کے لیے 3 دن سے زیادہ کی مہلت دو۔ ٹھیک، یہ ہدایت کر کے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے ساتھ الامامہ و سیاسہ میں مزید نقل ہوا ہے کہ انہوں نے یہ ہدایت بھی کی کہ اعذروا معکم من شیوخ الانصار ولیس لہم من امرکم شیء، انصار کے لیڈروں کو مشورے میں اپنے ساتھ بلا لینا، لیکن تمہاری اس عمارت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اچھا، کیوں حصہ نہیں ہے؟ میں عرض کر چکا کہ امرہم شورا بینہم کے اصول پر جو فیصلے کیے جا رہے تھے، ان میں اقتدار کس جماعت کے پاس رہے گا یہ تو پہلے ہی طے ہو چکا تھا، یعنی قریش کے پاس رہے گا۔ اب یہ قریش ہے، یعنی برسر اقتدار جماعت ہے، جس کا رہنما دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اس کو اب اپنے نئے رہنما، نئے قائد کا انتخاب کرنا ہے۔ یہ مجلس منعقد ہوئی، جس طرح کے طبقات میں اس کی تفصیلات نقل ہوئی ہیں۔ وہاں بیٹھتے ہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک بڑی حکیمانہ تجویز پیش کی۔ انہوں نے ان اصحاب سے خطاب کر کے یہ کہا
کہ ہمارے اندر سے کسی ایک ہی شخص کو منتخب کیا جانا ہے، 2 لوگ تو منتخب ہو نہیں سکتے، پہلے ہمیں تعداد کم کرنی چاہیے۔ چنانچہ تم میں سے ایک شخص ایک کے حق میں دستبردار ہو جائے۔ ٹھیک، لوگوں نے ان کی اس بات کو قبول کر لیا اور ایک ایک کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ اب 6 لوگ تھے، ان میں سے 3 باقی رہ گئے۔ اچھا، یعنی خود عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سیدنا علی اور سیدنا عثمان۔ ٹھیک، عبد الرحمن بن عوف نے اس کے بعد یہ کہا کہ اگر تم دونوں مجھے اختیار دے دو کہ میں لوگوں سے مشورہ کر کے فیصلہ کر دوں تو میں اپنے آپ کو خود دستبردار کر لیتا ہوں۔ عجیب، اچھا۔ اس پر بھی کچھ گفتگو کے بعد رضامندی ہو گئی۔ چنانچہ وہ باہر نکلے، انہوں نے لوگوں سے بات کی، لوگوں کی آراء لیں، یہ جانا کہ مسلمانوں کا عمومی اعتماد کس شخص کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جا کر دونوں سے کچھ عہد معاہدے کیے اور اس کے بعد سیدنا عثمان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس طرح سیدنا عمر کے بعد امرہم شورا بینہم کے اصول پر اقتدار پرامن طریقے سے منتقل ہو گیا۔ ٹھیک، یہاں بھی یہ دیکھ لیجئے کہ وہی بنیادی اصول ہے، اسی کے مطابق ارباب حل و عقد متعین ہے۔ ان ارباب حل و عقد ہی کے سپرد معاملہ کیا گیا ہے، وہ اتفاق رائے سے جس نتیجے پر پہنچ گئے اسی کے مطابق فیصلہ ہو گیا ہے۔ میں یہ عرض کر چکا کہ اس میں دونوں صورتیں ہوتی ہیں، اتفاق رائے سے فیصلہ ہو گیا یا کوئی ایک آدھ شخص اس سے مختلف رائے رکھتا ہے۔ یہ تو ارباب حل و عقد کے مابین صورتحال ہے۔ ظاہر ہے کہ عام مسلمانوں کو بھی جب اس طرح کی کوئی بات بتائی جائے گی، کوئی فیصلہ سامنے آئے گا، تو وہاں اس کا پورا امکان ہے کہ بعض لوگ اس فیصلے سے اختلاف رکھتے ہوں، لیکن تینوں مرتبہ یعنی سیدنا صدیق کے انتخاب کے موقع پر، سیدنا عمر کے انتخاب کے موقع پر اور سیدنا عثمان کے انتخاب کے موقع پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ لوگوں نے بالعموم اس کو قبول کر لیا۔ اگر کسی کو اختلاف تھا بھی تو اس نے اپنے اختلاف کو کوئی مسئلہ نہیں بننے دیا۔ چنانچہ مسلمانوں کے ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تینوں مرتبہ کم و بیش اجماع کے ساتھ فیصلہ ہو گیا۔ ٹھیک، کوئی شخص اگر اس کو نہ بھی تسلیم کرے تو زیادہ سے زیادہ کیا کہا جائے گا کہ بہت بڑی اکثریت کے ساتھ فیصلہ ہو گیا۔ یہی جمہوری طریقہ ہے، یہی امرہم شورا بینہم کا تقاضا ہم بیان کر چکے ہیں۔ اسی طرح کے فیصلوں کے بارے میں اللہ کے پیغمبر کی یہ ہدایت تھی کہ تم لوگوں کو مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے، ان کے فیصلوں کو ماننا چاہیے، عملاً اس سے انحراف کی کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ تم اس سے اختلاف کر سکتے ہو، اپنا اختلاف بیان کر سکتے ہو، اپنے اختلاف پر قائم رہ سکتے ہو، لیکن جب فیصلہ ہو جائے گا تو وہ نافذ العمل ہوگا، اس کی پیروی سب کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک، تینوں کے انتخاب کے موقع پر مسلمانوں نے ٹھیک اس ہدایت کے مطابق عمل کیا ہے۔ اس میں کوئی ادنا انحراف بھی ہمارے سامنے تاریخ کے شواہد سے نہیں آتا۔ یہ ایک بڑا معاملہ تھا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس معاملے میں سیدنا عمر کے بعد مسلمان ایک نئے دور میں داخل ہوئے، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اب بڑی تبدیلیوں کے مواقع پیدا ہو رہے تھے۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ اب نہیں رہی تھی، اس سے بہت سے لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اس جماعت میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ارباب حل و عقد صحابہ ہی میں سے منتخب ہوئے تھے، صحابہ ہی کی قیادت کو یہ حیثیت حاصل تھی، وہ بھی آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ ٹھیک، بڑی تھوڑی تعداد باقی رہ گئی۔ چنانچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یعنی ان 6 لوگوں میں بھی سیدنا عثمان رخصت ہوں گے تو عبد الرحمن بن عوف بھی نہیں ہوں گے۔ یہ صورتحال ہے۔ اس میں اب یہ ناگزیر تھا کہ ایک مرتبہ پھر یہ دیکھا جائے کہ اب مسلمانوں کی پوری جماعت کی کیا صورتحال ہے۔ صحابہ کرام میں سے بہت سے لوگ بزرگی کی عمر کو پہنچ رہے ہیں، ان کی اولادیں جوان ہو کر اب خود سیاست اور اقتدار سے اپنی دلچسپی کا اظہار کر رہی ہیں، اور تابعین کی ایک بڑی تعداد مسلمانوں میں شامل ہو چکی ہے۔ سیاسی صورتحال کے اس تغیر کو سمجھا جانا بھی چاہیے تھا اور اس کے لحاظ سے کچھ اقدامات بھی ہونے چاہیے تھے، لیکن یہ بات کا مسئلہ ہے۔ بہرحال اس وقت تک جو صورتحال تھی اس کے مطابق سیدنا عثمان کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔